اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان سخت بیمار ہوا جس پر اس کی والدہ نے نظر مانی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ نظر ماننا یعنی منت ماننا جائز ہے، لیکن منت کسی جائز کام کی مانی جائے، غیر شرعی کام کی منت ماننا جائز نہیں۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام کی منت بھی جائز نہیں۔ جو منت دین اسلام کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، وہ منت مانی جا سکتی ہے۔ جس طرح خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانی تھی جب حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئے تھے اور ان کو سخت بخار تھا، تو اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹوں کو تو صحت اور تندرستی عطا فرما، تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ تو قادر مطلق نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو تندرستی عطا فرمائی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 دن روزہ رکھ کر اپنی منت پوری فرمائی۔ تو بہرحال اس نوجوان لڑکے کی والدہ نے بھی منت مانی کہ یا اللہ اگر تو میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی۔ چنانچہ شافعی مطلق نے مریض کو شفا عطا فرما دی، مگر وہ عورت اپنی نظر پوری نہ کر سکی۔ اس کے بعد اس عورت نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں کہ اے خدا کی بندی تو اپنی نظر پوری کر تاکہ خدا کی باز پرس سے محفوظ رہ سکے۔ یاد رکھیں جب کسی چیز کی منت مانی جاتی ہے تو جب وہ کام ہو جائے تو منت کا پورا کرنا شرعی طور پر واجب ہوتا ہے۔ جو منت کو پورا نہیں کرتا تو وہ شرعی طور پر مجرم ہے اور گناہ گار ہے۔ خیر جب صبح ہوئی تو اس عورت نے اپنے لڑکے کو بلا کر تمام واقعہ بیان کیا اور اس سے کہا کہ قبرستان میں میرے لیے قبر کھود کر مجھے اس میں دفن کر دے۔ چنانچہ لڑکے نے اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے زندہ ہی دفن کر دیا، اور اس عورت نے قبر میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی وسعت کے مطابق اپنی نظر کو پورا کیا، اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کی جانب ایک روشن دان ہے۔ عورت نے اس روشن دان میں جھانکا تو ایک باغ نظر آیا جس میں 2 عورتیں موجود تھیں۔ انہوں نے اس عورت کو آواز دی کہ اے بی بی ہمارے پاس چلی آ۔ خدا کی قدرت سے وہ روشن دان کشادہ ہو گیا اور جس سے نکل کر وہ عورت باغیچے میں ان دونوں عورتوں کے پاس جا پہنچی، اور وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ باغ میں ایک پاکیزہ حوض ہے جس پر وہ دونوں عورتیں بیٹھی تھیں۔ اس عورت نے ان دونوں کے پاس پہنچ کر ان دونوں کو سلام کیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس کے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس عورت نے ان سے پوچھا کہ تم تو ابھی بات چیت کر رہی تھیں، آخر میرے سلام کے جواب سے کیا معنی پیش آیا؟ اس کو ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام تو اطاعت و بندگی ہے اور ہم یہاں اس سے روک دیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کا جہان ہے یہ دارالعمل ہے اور یہاں پہ اعمال ہیں۔ یہاں انسان پابند ہے عبادت کا، لیکن جنت میں عبادت نہیں ہوگی۔ بہرحال اتنے میں یہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے سر پر ایک پرندہ اپنے بازوؤں سے ہوا کر رہا ہے اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنی چونچ مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پہلی عورت سے دریافت کیا کہ تمہاری اس فضیلت کا سبب کیا ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی تھی اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے خوش اور راضی تھا، بس اسی اطاعت گزاری کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اس نعمت سے نوازا ہے۔ پھر اس نے دوسری عورت سے معلوم کیا کہ بی بی آخر تمہاری اس سزا کا کیا سبب ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں تھی تو نیک بخت مگر شوہر کی فرما بردار نہ تھی، اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت
میرا شوہر مجھ سے ناخوش تھا، لہٰذا میری نیک بختی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ باغ عطا فرمایا، لیکن شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی کے سبب میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ لہٰذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میرے لیے سفارش کرنا، ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور وہ مجھ سے راضی بھی ہو جائے۔ چنانچہ جب اس مدفونہ عورت پر 7 دن گزر چکے تو ان دونوں عورتوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو اب تم اپنی قبر میں چلی جاؤ، تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے۔ اس بات کو سن کر اس عورت نے اپنی قبر میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے۔ پھر جب وہ لڑکا اپنی والدہ کو لے کر گھر پہنچا تو خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت اپنی نظر پوری کر کے قبر سے نکل کر آئی ہے۔ اس خبر کو سن کر جوق در جوق لوگ اس کی ملاقات کو آنے لگے، جن میں اس عورت کا شوہر بھی تھا جس نے اس عورت سے اپنی سفارش کی درخواست کی تھی۔ اس عورت نے اس شخص سے اس کی بیوی کا نام حال بیان کر کے اس کی سفارش کی، جس پر اس شخص نے اپنی بیوی کا قصور معاف کر دیا۔ تو اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ اے بی بی، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب سے نجات دے دی ہے، تیرے بھی اللہ پاک گناہ معاف کرے اور تجھے اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ حوالہ حکایتوں کا گلدستہ۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دیکھو شوہر کی فرما برداری کا کتنا بڑا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بہنوں کو اطاعت شوہر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر آن حقوق العباد کی فکر کرنے اور اسے پورا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔